الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165، 66، 67 آیات مبارکہ کا ترجمہ اور من الناسی، من کا مطلب میں سے یا کچھ، ومن الناس، ناس لوگوں میں سے، من ایسے ہیں کہ جو، من ایسے کہ جو، یتخذو پکڑتے ہیں، مراد یہ ہے کہ بناتے ہیں، قرار دیتے ہیں، لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو قرار دیتے ہیں، پکڑتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کیا پکڑتے ہیں؟ اندادن، برابر کے، شریک، اللہ کے علاوہ اوروں کو خدا پکڑتے ہیں، خدا بناتے ہیں۔ یحبونہم، محبت سے ہے، خدا بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، اس طرح کہ وہ لوگ محبت کرتے ہیں ان جھوٹے خداؤں سے، کحب اللہ، جیسی محبت اللہ سے کرنی ہوتی ہے ویسی محبت وہ جھوٹے خداؤں سے کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ کہ جو، آمنوا، ایمان لائے، اشد حبا، بڑے ہی شدید ہیں محبت میں، للہ، اللہ کی، وہ کہ جو ایمان لائے وہ بڑے ہی سخت اور شدید ہیں محبت میں اللہ کی محبت میں شدت پسند ہونا چاہیے۔ ولو، اور اگر، یرا، دیکھیں، اور لو کا مطلب ہے اگر، یرا، دیکھیں، الذین، وہ لوگ کہ جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، اور اگر دیکھیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، اذ، جب، یرونا، وہ ظالم لوگ دیکھیں گے، العذاب، عذاب کو، ان القوت، تو وہ یقین کر لیں گے کہ قوت، للہ جمیعا، اللہ ہی کی ہے، ساری کی ساری، ان القوت، طاقت، للہ، اللہ ہی کی ہے، جمیعا، ساری کی ساری، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ یقین کر لیں گے کہ اللہ تعالی شدید العذاب، سخت ہے عذاب دینے والا، اللہ تعالی سخت ہے عذاب دینے والا۔
جب وہ پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ اگر ظالم لوگ دیکھیں کب، نمبر 1 جب وہ عذاب کا سامنا کریں اور ان کو یقین ہو جائے کہ ساری طاقت اللہ کی ہے اور اللہ شدید عذاب والا ہے. نمبر 2 اور کب، جب تبرأ الذین بیزاری کا اظہار کریں گے، لا تعلقی کا اظہار کریں گے. تبرّا کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے لا تعلقی، کسی سے بیزاری کا اظہار کرنا کہ ہم ان کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم ان سے تنگ ہیں، ہم ان سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو تبرّا کہتے ہیں. اذ تبرّا جب بری ہو جائیں، جب لا تعلقی کا اظہار کریں. کون؟ الذین وہ لوگ کہ جو اتبعوا فالو کیے جاتے تھے، وہ لوگ کہ جو جن کی پیروی کی جاتی تھی، جن کے پیچھے چلا جاتا تھا. کس سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے وہ؟ من الذین ان سے کہ جو اتبعوا پیروی کرتے تھے، پیچھے چلتے تھے. جب لیڈر اپنے کارکن سے لا تعلقی ظاہر کر دے گا کہ بھئی میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور رأو دیکھ لیں گے وہ سارے کے سارے، لیڈر بھی اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی، ان کے ماتحت بھی. کیا دیکھ لیں گے؟ العذاب عذاب. اور تقطعت پوری طرح کٹ جائیں گے، پوری طرح کٹ جائیں گے. بہم ان کے اسباب واسطے، جو آپس میں کوئی واسطے تھے، جو آپس میں دنیا میں کوئی تعلقات تھے، چاہے وہ عقیدت اور محبت کے تعلقات تھے، چاہے وہ مفادات کے تعلقات تھے، چاہے وہ قبیلہ، قوم، پارٹی، رنگ نسل ایک ہونے کے تعلقات تھے، وہ سب کٹ جائیں گے اور ایک دوسرے سے بیزار اور لا تعلق ہو جائیں گے. اور اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ انہوں نے، لیڈروں نے لا تعلقی ظاہر کر دی. اب اس کے بعد وقال الذین اور قولا کہیں، الذین وہ کہ جو اتبعوا پیچھے چلتے تھے، کارکن ماتحت جو پیچھے چلتے تھے، وہ کہیں لو کاش. لو کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے اور لو کا مطلب کاش بھی ہوتا ہے. انا کاش کے، لنا ہمیں میسر آ جائے، ہمارے واسطے ہو جائے، کرتن ایک دفعہ کا جانا، ایک دفعہ کا جانا، واپس دنیا میں جانا، ایک دفعہ کا جانا. تو نتبرأ منہم ہم دنیا میں واپس جا کر ان لیڈروں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں. کما تبرؤ جیسا ان لیڈروں نے لا تعلقی کا اظہار کیا منا ہم سے. دنیا میں تو یہ ووٹ مانگنے بھی آ جاتے تھے نا، بریانی بھی کھلاتے تھے، چائے بھی جوس کے ڈبے بھی دیتے تھے ہیں جی، اور جناب اور بھی تعلقات ہوتے تھے، اور ہمیں مناتے تھے کہ بھئی ہمارے پیچھے چلتے رہو، ہمیں اپنا لیڈر مانتے رہو. اس وقت ہمیں سمجھ نہیں تھی، ہم ان کی ہر بدماشی، ہر کفر، شرک، اس میں ان کے ساتھ چلتے رہتے تھے. کاش کہ وہ وقت دوبارہ آ جائے اور دنیا میں جب یہ ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کو چلتا کریں اور لا تعلقی کا اظہار کریں. کذالک اسی طرح یریہم اللہ اعمالہم، یریہم دکھائے گا ان کو، اللہ اعمالہم ان کے کرتوت، ان کے اعمال، حسرات علیہم ان پر حسرت بڑھانے کو. ہو تو کچھ نہیں سکتا نا، اب حسرت اور افسوس یہ بس. کون واپس دنیا میں بھیجا جائے گا اور کون ان لیڈروں سے لا تعلقی کا اظہار کر سکے گا؟ کچھ بھی نہیں، حسرت ہی حسرت، افسوس ہی افسوس. وما ہم اور وہ نہیں ہوں گے، بھی
خارجینا نکلنے والے، من النار آگ سے، آگ میں سے نکلنے کا کوئی ان کو موقع نصیب نہیں ہوگا۔ یہ 3 آیتوں کا قریب قریب ترجمہ بیان کیا گیا۔ ان 3 آیتوں کا ربط پچھلے مضمون سے، پیچھے فرمایا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود جس کی تم پوجا کرو، جس کی تم عبادت کرو، وہ تو بس ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا تو کوئی بھی معبود ہونے کے لائق ہے ہی نہیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں بتائی تھیں، جی، آسمان میں، زمین میں، دن رات کے بدلنے میں، بحری جہازوں کے چلنے میں، ہر چیز میں، بارش میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائی تھیں۔ تو جو خدا ہے جس کی اتنی نشانیاں ہیں، جو رب ہے، معبود ہے سچا، اسی کا حق ہے نا کہ انسان اس سے محبت کرے، اسی کا حق ہے کہ انسان اس سے محبت کرے۔ سب سے بڑھ کر اسی کی محبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر اسی کا لحاظ انسان کے دل میں ہونا چاہیے نا۔ لیکن لوگوں کا حال، لوگوں میں سے کافروں کا اور غافلوں کا حال الٹا ہے بالکل۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سچے خدا سے پیار کرو، اس سچے خدا سے محبت کرو۔ اب یہ پیار اور محبت جو ہے یہ زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، بھئی زبانی آپ نے یہ بھی لے لیا، یہ بھی دے دیا، چلو جی جمع بھی کر لیا، خرچ بھی کر دیا، حقیقت میں تو نہ کچھ کمایا نہ کچھ خرچ کیا۔ تو زبانی جمع خرچ۔ محبت کیا ہے؟ وہ اعمال کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے جو گمراہ لوگوں کی بات کی ہے تو ان کے اعمال کی بات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت عمل کے ذریعے ثابت کرنی ہے۔ مجھے اپنے رب سے پیار ہے، مجھے اپنے اللہ سے محبت ہے، تو میری نمازیں اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ وقت پہ ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ میں نماز چھوڑنے والا نہ ہوں، میں نماز میں سستی کرنے والا نہ ہوں۔ جناب جو کام اللہ نے منع فرمائے ہیں ان کاموں میں اللہ کا لحاظ کر کے میں پیچھے ہٹ جاؤں، بھلے میرے دوست مذاق اڑائیں کہ تیرے اندر تو تپڑ ہی نہیں ہے، دم ہی نہیں ہے، تو ڈرپوک ہے، تو کر ہی نہیں سکتا۔ بولو ہاں بھائی میں ڈرپوک ہوں، اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے، میں اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کر سکتا۔ اور محبت ہونی چاہیے اللہ سے، اور محبت نام ہے عمل کا۔ لیکن لوگوں میں سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کے برابر کا بنا لیتے ہیں، اور پھر اپنی محبت کا مرکز، محور وہ ان جھوٹے خداؤں کو بنا لیتے ہیں، ان جھوٹے خداؤں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب وہ کبھی تو وہ بت ہوتا ہے، کبھی وہ کوئی جن اور پری، اور کبھی خیالی دیوتا ہوتا ہے، کبھی انسان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ بھائی اللہ نہ کرے اگر میرا سب سے بڑا شوق، سب سے بڑی تڑپ پیسہ جمع کرنے کی ہو گئی تو پھر دولت کی ہوس اور دولت وہ خدا بن جائے گا۔ اب میں جو بھی کام اچھا سمجھوں گا تو میں اس کام کو اچھا سمجھوں گا جو دولت میرے تک لے کر آ جائے، بھلے خدا رسول کی نظر میں وہ کام برا ہو۔ جو بھی کام میں برا سمجھوں گا تو میں اس کام کو برا سمجھوں گا جو دولت مجھ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنے، بھلے وہ کام اللہ رسول کی نظر میں اچھا ہو لیکن مجھے وہ برا لگے گا۔ اب نماز کے ٹائم دکان بند کر کے جانا، نماز کے ٹائم اور کوئی کمائی دھندے کا، کاروبار کا طریقہ جو ہے اس کو روک کے نماز پڑھنے جانا، یہ اگر مجھ سے نہیں ہوتا ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، کہیں میرا خدا پیسہ تو نہیں بن چکا۔ اسی طریقے پہ عہدہ، اسی طریقے پہ شہوت۔ بعض لوگ اپنے مختلف طریقے کے شوق، آج کل کے نوجوانوں کا خدا ان کا شوق ہوتا ہے، بھائی اس کو شوق ہے فلاں کام کا، موٹر سائیکل الٹا سیدھا چلانے کا شوق ہو گیا، بھائی یہی اس کا خدا ہے۔ اب نہ ماں کی سنے گا، نہ باپ کی سنے گا، نہ
حلال حرام کی تمیز ہوگی، نہ یہ دیکھے گا کہ میری ان حرکتوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ کسی کو جناب گیم کھیلنے کا شوق ہو گیا، اب نہ ماں کی خدمت، نہ باپ کی خدمت، نہ کسی کی فرما برداری، نہ نماز کا، روزے کا، نہ کسی چیز کا کوئی دھیان نہیں، بس گیم میں لگا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں کی محبت اپنے اندر اتنی بڑھائی جتنی محبت خدا سے ہونی چاہیے، ان چیزوں سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے لوگوں میں سے وہ بھی ہیں یحبونہم کحب اللہ، جیسی محبت اپنے خدا سے، اپنے رب سے، اپنے معبود سے ہونی چاہیے، ویسی محبت وہ اللہ کے علاوہ انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں، ان سے وہ ویسی محبت کرنے لگ گئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا کیریکٹرسٹک اور ایمان والوں کا وصف اور ان کی خصوصیت فرماتا ہے کہ ایمان والوں میں سب سے بڑی محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ ایمان والے کے دل میں سب سے بڑی محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ ایمان والا حلال رشتوں اور حلال نعمتوں سے محبت کر سکتا ہے، اس کوئی منع نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اپنے والدین سے محبت ہے، ایک آدمی کو اپنے بیوی بچوں سے محبت ہے، ایک آدمی کو اللہ کی کسی حلال نعمت سے کوئی محبت ہے، بالکل جائز ہے، حلال ہے، کوئی اس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ ہاں، ان ساری محبتوں سے بڑی محبت، ان ساری محبتوں سے بڑھ کر سخت اور شدید محبت وہ ہونی چاہیے اللہ کی۔ تو ایمان والے کو منع تھوڑی ہے، نہ دنیا منع ہے، نہ موج مستی منع ہے، نہ کھانا پینا منع ہے، نہ حلال دولت جمع کرنا منع ہے، کچھ بھی منع نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہے کہ سب سے سخت اور سب سے بڑی اور سب سے اونچی محبت وہ اللہ کی ہونی چاہیے۔ اچھا بھائی، مجھے اپنی حق حلال کی کمائی سے بڑی محبت ہے، میں پیسے بڑا جمع کر کے رکھتا ہوں، مجھے ہر وقت یاد ہوتا ہے کہ اتنے روپے، اتنے پیسے، اتنے ہزار اور اتنے سو اور اتنے جناب دہائیاں اور اتنے یونٹ، اتنی اکائیاں میرے پاس پیسے ہیں۔ لیکن جدھر اللہ کا حکم آ جائے کہ اس کو میری راہ میں خرچ کرو، پھر مجال ہے کہ وہ پیسہ میرے دل پہ کوئی آرا چلا سکے، یا میں پھر بہانے سوچوں کہ میں کیسے زکوٰۃ سے بچ جاؤں، زکوٰۃ نہ دینی پڑے، فطرہ نہ دینا پڑے۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ مثال کے طور پر بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، اب میرے دل پہ چھریاں چل رہی ہیں کہ نہیں یار، کسی طرح بلیک میل کر کے، تھوڑا سا منہ بنا کے، ناراضگی والی شکل بنا کے بہن سے پوچھوں تو حصہ لے گی؟ وہ بیچاری خود ہی کہہ دے گی نہیں۔ اور جناب علی بیوی کا مہر نہیں دے رہا، اللہ کا حکم ہے بیوی کا مہر دو، اللہ کا حکم ہے کہ جس کا حق ہے اس کو پہنچاؤ۔ تو اب اللہ کی محبت سب سے بڑی ہے نا، تو بس اب پیسہ اس کو اللہ کا حکم پورا کرنے سے نہیں روک سکتا، یہ اس پیسے کو خرچ کر دے گا۔ اسی طرح ساری مثالیں ہم خود سوچ سکتے ہیں، ہمیں جس چیز سے بھی پیار ہے، لیکن وہ پیار پہلی شرط تو یہ کہ حلال ہونا چاہیے، حلال چیز سے حلال پیار ہونا چاہیے، اور پھر دوسرے نمبر پہ وہ پیار اللہ کے پیار سے، اللہ کی محبت سے بڑھ کے نہیں ہونا چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے جو محبت ہوتی سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ یہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو اللہ کی طرح خدا مان لیا اپنا، اور اب اگر یہ لوگ اس وقت کو آج سوچ لیں، اس وقت کو اگر یہ آج دیکھ لیں کہ جس وقت یہ عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو، غافلوں کو جھنجھوڑ کر ان کو آگے آنے والے نقصان سے ابھی خبردار کر رہا ہے کہ بھائی دیکھ لو، فکر کر لو، وہ وقت جو اس وقت آنا ہے ابھی سوچ لو اس کو۔ اگر سوچ لیں، دیکھ لیں کا مطلب ہے سوچ لیں، اگر سوچ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اس وقت کو سوچ لیں کہ جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے اور جان لیں گے، یقین کر لیں گے کہ ساری طاقت اللہ کی ہے، ان خداؤں سے ہم نے آس لگائی تھی، دیویوں، دیوتاؤں، بتوں سے ہم نے آس لگائی تھی، زندہ اور مردہ مختلف خداؤں سے ہم نے آس لگائی تھی کہ یہ ہمارے مددگار بنیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ان کو یقین ہو جائے گا اوہو ہم سے تو غلطی ہوئی، زور اور طاقت تو سب اللہ کی ہے، ان
بتوں اور ان دیوی دیوتاؤں کا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان کو ساتھ ہی یہ بھی نظر آ جائے گا ان اللہ شدید العذاب، اب ہم بہت برے پھنس گئے، اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اب کیا ہوگا؟ اب وہ جائیں گے اپنے لیڈروں کے پاس، ہیں جی، جن کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے گمراہ ہوئے تھے، جن کے چینل لائک اور سبسکرائب کر کر کے گمراہ ہوئے تھے، ہیں جی، میں فلاں کا فین ہوں، میں نے فلاں کو فالو کیا ہوا ہے، اور ان کی باتیں گمراہی کی، بے حیائی کی، فتنے کی وہ بڑے مزے لے لے کے سنتے رہتے۔ اب ان کے پاس جائیں گے کہ بھائی ہم نے تمہیں فالو کیا تھا، ہم نے تمہیں لائک کیا تھا، ہم کمنٹس بھی کرتے تھے، ہم تمہاری بات اور ویڈیو بڑے غور سے دیکھتے، فارورڈ بھی کرتے، شیئر بھی کرتے تھے، ہم تمہاری وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، اب کچھ کرو ہمارا۔ تو وہ آگے سے کہیں گے کہ تم کون ہو؟ اسی طرح سیاسی کارکنوں کا حال ہوگا، اسی طرح ناجائز اور بدعت قسم کے کاموں میں کسی کو اپنا امام اور اپنا بڑا بنانے والوں کا حال ہوگا کہ وہ ان کے پاس جا کے کہیں گے کہ بھائی کوئی چارہ کرو، ابھی ہم پھنس گئے تمہارے پیچھے لگ کے، کدھر جائیں؟ تو وہ کہیں گے تو کون، میں کون، بھائی کدھر کیا ہو گیا، مجھے کیا پھنسا رہے ہو، میرا کیا نام لے رہے ہو، چلو چلو کوئی تم میرے پیچھے نہیں تھے، اور ان سے وہ برات کا اور بیزاری کا اور لا تعلقی کا اعلان۔ اللہ فرماتا ہے سارے واسطے رشتے کٹ جائیں گے، یہ بھی مایوس ہو جائیں گے کہ اوہو ہم نے تو غلط لوگوں کے پیچھے پڑھ کے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اس کے بعد یہ حسرت کریں گے، آرزو کریں گے، تمنا کریں گے ایک دفعہ دنیا میں واپس اللہ ہمیں بھیج دے، ان خبیثوں کے خلاف ہم جو ہے اپنا جو کر سکیں گے کریں گے۔ کس طرح انہوں نے ہمیں آخرت میں یہاں بے آسرا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے کرتوت اور ان کے اعمال ان کو اور بھی دکھاتے رہیں گے، یاد دلاتے رہیں گے، تاکہ ان کی حسرت، ان کا افسوس، ان کا دکھ اور ان کی وہ بے بسی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں لیڈر بھی، ان کے فالوور بھی، ان کے کارکن بھی، وہ اسی طریقے پہ جہنم میں جلتے چلے جائیں گے۔ یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے ان کو جنہوں نے اللہ کا رتبہ نہیں پہچانا، اللہ کو اپنا خدا نہیں مانا، یا خدا مان کر پھر اللہ کے ساتھ اور جھوٹے خداؤں کو بھی اپنا خدا مان لیا۔ اللہ جل شانہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گمراہی والے اعمال سے بچائے، گمراہی کی طرف بلانے والے لوگوں کے پیچھے چلنے سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں کھلے چھپے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ قرآن کریم کے ساتھ ہمیں تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے رب کریم صبح دوپہر شام رات خوب شوق سے محبت سے قرآن کو پڑھنے، اس پر ایمان رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے اور اس کو پھیلانے کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے رب کریم ہماری اولادوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو نوجوان، جو بوڑھے یا اللہ یہاں درس قرآن میں بیٹھے اور اپنے قیمتی وقت کو اور اپنی ضرورتوں کو دبا کر یہاں بیٹھے، اے رب کریم ان سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما، ہمارے مریضوں کو شفا تندرستی صحت عطا فرما، ہمارے بے روزگاروں کو عزت آبرو حلال روزگار عطا فرما۔ اے رب کریم جس کو جس نعمت کا انتظار ہے اپنے فضل و کرم سے اپنی ساری ہی نعمتیں اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔